سرکار کے انتقام کا ایک اور ہدف منافقین ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کفر و ایمان کے عناصر کو ایک دوسرے سے جدا کر دو تو ہم صرف کافروں کو دردناک عذاب دیں گے۔ تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، خداوند عالم نے منافقین اور کافرین کے سلب میں مومنین کی امانتیں قرار دے دی۔ حضرت قائم اس وقت ظہور کریں گے جب کافروں و منافقین کے سلب سے مومنین ظاہر ہو جائیں گے، مطلب مومنین انہی میں سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد خدا ان منافقوں کو اور کافروں کو قتل کرے گا، قتل امام منصور کی تلوار سے۔ اسی سلسلے میں نواب کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سید السجاد سے فرماتے ہیں، خدا کی قسم میرا خون اس وقت تک کھولتا رہے گا جب تک حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف مبعوث نہیں ہو جاتے، اس خون حق کے بدلے 70,000 کو قتل نہیں کرتے۔ سرکار محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت قائم قیام کریں گے تو کوفہ کی جانب آئیں گے، جب کوفہ میں آئیں گے تو وہاں تمام منافقین کو جب حضرت کی امامت کا اقرار نہیں کریں گے مگر اسلام لانے کا دعویٰ کریں گے، قتل کریں گے، ان کے محلوں کو ویران کر دیں گے، ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ پروردگار ان سے راضی ہو جائے گا۔ وہب بن جبیل کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، خداوند عالم نے شیطان کو کب تک مہلت دی ہے؟ اس سوال کے جواب میں سرکار نے ایک آیت کی تلاوت دی، روز تعین اور وقت معلوم تک مہلت دی گئی۔ یہ وقت معلوم کس زمانے میں آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا گمان ہے؟ یہ دن قیامت کا دن ہے۔ خداوند عالم شیطان کو ہمارے قائم کے قیام تک مہلت دے رہا ہے۔ جب خدا انہیں مبعوث کر دے گا، قیام کی اجازت دے دے گا تو حضرت مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوں گے۔ اس وقت شیطان اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا وہاں پر آئے گا اور کہے گا، مجھ پر لعنت ہو آج کے دن۔ حضرت اس کی پیشانی سے اس کو پکڑیں گے اور اس کی گردن اڑا دیں گے۔ لہٰذا یہی وقت معلوم ہے جس میں شیطان کا زمانہ تمام ہو جائے گا۔ آپ نے غور کیا، حضرت کی جنگ خوارج سے ہے، نواسب سے ہے، بنی امیہ سے ہے، بنو عباس سے ہے، کعبہ کے لٹیروں سے ہے، ظالم گروہوں سے ہے، سفیانی سے ہے، دجال سے ہے، یہودیوں سے ہے۔ مختصر یہ کہ آپ ان سب لوگوں سے جنگ کریں گے، محاذ آرائی اور مخالفت کریں گے جو دین خدا کے خلاف ہوں گے، حکومت الہی کی تشکیل میں رکاوٹیں بنیں گے، لیکن جو عام خیال ہے بے حد و بے حساب خون ریزی کریں گے۔ نعوذ باللہ خاکے میں بدن، اس کا ہرگز یہ خیال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صفاقی کا مظاہرہ ہوگا، یہ صرف دشمنوں کے لیے ہے۔ ایسی خون ریز تلوار، ایسی خون ریز ذوالفقار جس کا چلنا صرف دشمن خدا کے لیے ہے، کیسے یقین کر لیا جائے کہ وہ ایسا کریں گے، جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تمام انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ رسول خدا سے مشابہ ہیں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ظلم کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ یہ جتنی بھی سختی ہے یہ اس وقت صرف دشمن خدا کے لیے ہے، وہ جو صدیوں سے ظلم کرتے آئے ہیں۔ اس روز ان کے لیے خون ریزی ہوگی۔